بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 37 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی سبق کی ابتدا او غیر ممکنۃ سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ او غیر ممکنۃ کا قولی لو لم تكن نیت الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقدا منتطق من انتطق أي شد النطاق، وحول الجوزاء كواكب يقال لها نطاق الجوزاء، فنية الجوزاء خدمة الممدوح صفة غير ممكنة قصد إثباتها كذا فيزا وفيه بحث۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 36 میں ہم پڑھ چکے تھے حسن تعلیل سے متعلق۔ حسن تعلیل یہ ہے کہ کسی چیز کے لیے کسی ایسے وصف کے علت ہونے کا دعویٰ کیا جائے جو علت اس کے لیے جو وصف اس کی حقیقی علت نہ ہو بلکہ اس کا حقیقی علت کچھ اور ہو، تو البتہ اس وصف کا اس چیز کے ساتھ کچھ گہرا تعلق ہو، بظاہر یہ اس کے علت جیسا لگے لیکن حقیقی طور پر یہ اس کے علت نہ ہو، تو پھر یہ حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ حسن تعلیل کی پھر ہم نے پڑھا تھا کہ 4 قسمیں ہیں، یعنی وہ وصف جس کو ہم نے کسی چیز کے لیے علت ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ وصف یا تو ثابت ہوگا یا غیر ثابت۔ پھر ثابت ہو تو چیز کی علت ظاہر ہوگی یا غیر ظاہر۔ اگر غیر ظاہر ہو عرف عام میں تو یہ حسن تعلیل کی پہلی قسم ہے، اگر ظاہر ہو تو یہ حسن تعلیل کی دوسری قسم ہے۔ اور اگر وہ وصف ثابت نہ ہو تو پھر اس کا ثبوت یا تو ممکن ہوگا یا نہیں۔ اگر ممکن ہو تو یہ حسن تعلیل کی تیسری قسم ہے، اگر ممکن نہ ہو تو یہ حسن تعلیل کی چوتھی قسم ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ اس کی مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ لو لم تکن نیت الجوزاء خدمتہ، اگر جوزاء نام ستارے کی نیت جو ہے وہ میری ممدوح کی خدمت کرنا نہ ہوتی تو لما رأیت علیہا عقد منتطق، تو نہ دیکھتا ان پر کمر بند کی گیروں کو۔ تو یہاں پر عزیز طلبہ لفظ منتطق ماخوذ ہے انتطق سے، بمعنی اس نے کمر باندھ لیا، کمر کس لی اور خدمت کے لیے تیار ہوا۔ اور جوزاء یہ چند ستارے ہیں جو 2 لڑکوں کی شکل میں ہے، جن کی کمر کا چند ستاروں نے کمر بند کی شکل میں احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس کمر بند کی شکل کو نطاق جوزاء کہا جاتا ہے۔ پس مذکورہ شعر میں جوزاء کا ممدوح کی خدمت کی نیت کرنا یہ ایسی صفت ہے جو ممکن نہیں، کیونکہ خدمت کی نیت کا صدور عاقل سے ہوتا ہے اور جوزاء ستارہ یہ تو غیر عاقل ہے، ذوی العقول نہیں، تو شاعر نے اس کے لیے یہ صفت جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کی، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ایسی صفت ہے جو غیر ممکن ہے۔ تو شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اس صفت کی مناسب علت یہ ذکر کی ہے کہ اگر جوزاء ستارے ممدوح کی خدمت کی نیت نہ کرتے تو آپ اس کی کمر پر کمر بند کی گرے نہ دیکھتے۔ کمر بند باندھنا علت ہے کہ وہ ممدوح کی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو شاعر نے مذکورہ علت کو ذکر کرنے سے خود اس صفت کے اثبات کا قصد کیا ہے، تو یہ صفت ایسا ہے کہ جو ممکن نہیں۔ وہ فرماتے ہیں لو لم تکن نیت الجوزاء خدمت، اگر جوزاء نام ستارے کی نیت ممدوح کی خدمت نہ ہوتی لما رأیت علیہ عقد منتطق، تو آپ اس پر کمر بند کے گیروں کو نہ دیکھتے۔ منتطق انتطق سے ہے اشد النطاق، کمر بند باندھنا۔ وحول الجوزاء کواکب،
جوزا یہ دو ستاروں کا نام ہے، اور اس جوزا نامی ستارے کے گرد کواکب چند اور ستارے ہوتے ہیں، یقال لہا نطاق الجوزا، جن کو نطاق الجوزا کہا جاتا ہے۔ فنیت الجوزا خدمت الممدوح، تو جوزا نامی ستارے کی نیت و ممدوح کی خدمت ہے۔ تو یہ ایک ایسی صفت ہے غیر ممکنت جو ممکن نہیں ہے، قصد اثباتها، اس کے اس بات کا قصد کیا گیا ہے۔ قضا فی الایضاح، یہی وضاحت ایضاح میں مذکور ہے۔ وفیہ بحث لأن هو أن نیت الجوزاء خدمت الممدوح علت لرؤیت عقد النطاق علیہ اعنی لرؤیت الحالة الشبیہة بانتطاق المنطق كما يقال لو لم تجئني لم أكرمك، بمعنى علة الإكرام هي المجيء، وهذه صفة ثابتة قصد تعليلها بنية خدمة الممدوح فيكون من الضرب الأول۔ عزیز طلبہ، یہاں سے وفیہ بحثوں سے مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت پر ایک اعتراض اور اس کے جواب جو ہے وہ ذکر ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جملے شرطیہ میں فعل شرط یا علت اور جواب شرط یہ جو ہے یہ معلول ہوا کرتا ہے، جیسے کہ یہ جملہ ہے، جملہ شرطیہ ہے، لو لم تجئنی لم اکرم کا، اگر تو میرے پاس نہ آتا تو میں تیرا اکرام نہ کرتا۔ یہاں پر غور کریں آپ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کی اکرام کرنے کی جو علت ہے وہ آپ کی مجیئت ہے، اور لو لم تجئنی یہ جملہ شرط لم اکرم کا یہ جزا ہے، تو یہ شرط علت ہوئی اور جزا جو ہے یہ اس کے لیے جو ہے یہ کیا ہوئی بھئی معلول ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اب یہاں پر اس مذکورہ شعر میں لو لم تکن نیت الجوزاء خدمتہ لما رأیت علیہا اقدم تتقی، اس مذکورہ شعر میں جوزا کا ممدوح کی خدمت کی نیت کرنا یہ علت ہے، اور اس پر عقد نطاق کی رؤیت جو ہے یہ اس کے لیے معلول ہے، یعنی اس ہیئت کی رؤیت کی جو منطق کے انطاق کے مشابہ ہے، اور عقد نطاق کی رؤیت صفت ثابتہ ہے، اور خدمت ممدوح کی نیت سے اس کی تعلیل کا قصد کیا گیا ہے، یعنی خدمت ممدوح کی نیت کو اس کے لیے علت قرار دیا ہے، اور جوزا کا ممدوح کی خدمت کرنے کی نیت ایسی علت ہے جو مذکورہ صفت کو ثابت کر رہی ہے۔ پس مذکورہ قاعدے کی روح سے تو وہ وصف جس کے اس بات کا قصد کیا گیا ہے وہ جوزا کا ممدوح کی خدمت کرنے کی نیت ہے، بلکہ وہ عقد نطاق کی وہ جوزا کا ممدوح کی خدمت کرنے کی نیت نہیں ہے، بلکہ وہ عقد نطاق کی رؤیت ہے جوزا پر، اور ظاہر ہے کہ مذکورہ صورت میں یہ شعر حسن تعلیل کی قسم اول میں سے ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ جوزا پر عقد یا نطاق جوزا کا ظہور اور اس صفت کا اثبات تو بالکل واضح ہے بلکہ محسوس کیا جاتا ہے۔ تو شاعر یہی کہنا چاہتے ہیں وفیہ بحث، اور اس سے صاحب ایضاح کی اس بات میں اس وضاحت میں بحث ہے لأن مفہوم هذا الکلام، اس لیے کہ اس کلام کا مفہوم وہو ان نیت الجوزاء خدمت الممدوح، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ جوزا کا ممدوح کی خدمت کی نیت کرنا علت لرؤیت عقد النطاق، شرط اور جزا والے اضافے کو دیکھ کر اگر دیکھا جائے تو یہ علت ہے اس جوزا پر عقد نطاق کی دیکھنے کے لیے، عنی لرؤیت الحالۃ الشبیہۃ بانتطاق المنطق، یعنی اس حالت کی جو ہے علت ہے جو حالت انطاق منطق کی شبیہ کی مشابہ ہے، اس کی مشابہ والی حالت کے دیکھنے کی جو ہے یہ علت بنتی ہے۔ کما یقال، اور یہ علت اور یہ گویا کہ یہ حالت معلول ہوئی، تو اب کیونکہ بھئی دیکھیں لو لم تجئنی لم اکرم کا، اگر تو میرے پاس نہ آتا تو میں تیرے اکرام نہ کرتا، اب اس میں بھی دیکھیں لو لم تجئنی یہ علت ہے، لم اکرم کا یہ معلول ہے،
بمعنى علت الاکرام ہی المجیء کہ اکرام کی علت جو ہے وہ مجیعت ہے. وہذہ صفت ثابتۃ بہرحال جب یہاں پر یعنی عقد نطاق کی رؤیت جب یہ معلول ہوئی اور جوزا کی ممدوح کی خدمت کی نیت کرنا یہ علت ہوئی تو یہ جو معلول ہے یا یہ جو صفت ہے عقد نطاق کا دیکھنا یہ تو ایک ایسی صفت ہے ثابت جو ثابت ہے قصد تعلیلها بنیت خدمت الممدوح اور ممدوح کی خدمت کی نیت سے اس کے تعلیل یا علت بنانے کا قصد کیا گیا ہے. یکون من الضرب الاول کی حسن تعلیل کی پہلی قسم ہونی چاہیے کہ پہلی قسم ہوئی تھی جہاں پر صفت جو ہے وہ ثابت شدہ ہو. تو فرماتے ہیں پھر اس کا جو بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ یہاں پر انطاق سے جو ہے وہ ایسی صفت مراد ہے جو جوزا کے لیے ثابت ہوں اور ظاہر ہے کہ انطاق جوزا کے لیے تو ثابت نہیں وہ تو ممتنع ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ توجیہ کرنا یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ صاحب اذا نے خود سے یہ توجیہ نہیں کی تو ہم کیوں یہ کریں. وما قیل اس سوال کے جواب میں یہ جو کہا گیا ہے کہ انہو اراد ان الانتطاق صفت ممتنعۃ الثبوت للجوزاء کہ انتطاق حقیقی یہ ایک ایسی صفت ہے جو جس کا ثبوت جوزا کے لیے ممتنع ہے. فقد اثبتها الشاعر اور شاعر نے اس صفت انتطاق کے حقیقی طور پر جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. وعللها بنیت خدمت الممدوح اور ممدوح کی خدمت کی نیت سے اس کو علت بیان کرنے کی کوشش کی ہے. وہ فرماتے ہیں فهو مع انه مخالف لصریح کلام مصنف فی الايضاح ليس بشيء لہذا باوجود مصنف کے صریح کلام کے مخالف ہونے کے اس قسم کی توجیہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لأن حدیث انطاق الجوزاء یعنی الحالت شبیہۃ بذلك ثابت بل مخصوص اس لیے کہ انطاق الجوزاء والی جو بات ہے یعنی ایسی حالت جو اس انطاق الجوزاء اور گرہ باندھنے والی حالت کے مشابہ ہوں یہ تو اس کے لیے ثابت ہے بلکہ محسوس کیا جاتا ہے. جب ثابت اور محسوس کیا جاتا ہے تو لہذا اس صورت میں اب یہ کہنا کہ یہ نہیں ہے وہ ہے تو یہ بات درست نہیں ہوگی. والاقرب اب یہاں سے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں. جواب کا حاصل یہ عزیز طلبہ کہ مذکورہ شعر میں جو لو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کریمہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں برہم ہو جاتے. اس میں موجود لو کے قبیل سے ہیں اور یہ دونوں ایک ہی طرح ہے. یعنی شارح یہ فرمانا چاہتا ہے کہ لو شرطیہ کا جو جملہ ہوتا ہے وہ دو اصطلاحوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک اہل لغت کی اصطلاح ہے اور ایک جو ہے وہ اہل منطق کی اصطلاح ہے. تو اہل لغت کی اصطلاح میں تو یہی ہوتا ہے کہ فعل شرط علت ہوتا ہے اور جزا جو ہوتی ہے وہ معلول ہوتی ہے. جبکہ اہل منطق کی اصطلاح میں جو جزا ہوتی ہے وہ معلول ہوتی ہے اور شرط اس کے لیے علت ہوتا ہے. تو یہاں پر اہل لغت کی اصطلاح مراد نہیں بلکہ اہل منطق کی اصطلاح مراد ہے. اور جب اہل منطق کی اصطلاح یہاں پر مراد ہے تو اس دوسری اصطلاح کے مطابق اگر ہم اس شعر کا معنی کریں تو وصف ثابت نیت الجوزاء خدمت الممدوح ہوگا جو کہ فعل شرط ہے اور اس کی علت عقد نطاق کی جوزاء پر رؤیت ہے جو کہ جواب شرط ہے. اور اس صورت میں یہ حسن تعلیل کی چوتھی قسم کی مثال بن جاتی ہے. تو یہی مصنف علیہ رحمۃ فرمانا چاہتے ہیں والاقرب اور زیادہ قریب بات یہ ہے کہ یجعل لوحا ہونا مثلها فی قوله تعالی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کہ اس شعر میں لو کو آیت کریمہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کی طرح قرار دیا جائے. یعنی الاستدلال بانتفاء ثانی علی انتفاء الاول یعنی انتفاء ثانی سے استدلال ہو انتفاء اول پر یعنی اس پر جو ہے حقیقی معنوں میں جو ہے وہ دیکھا نہیں جاتا
تو لہذا جزا کی جو نیت ہے وہ بھی ممکن نہیں ہوگی. جو جزا کی نیت ممکن نہیں اور اس کو یہ نیت کے اس بات کی کوشش کی گئی ہے، یہ چوتھی قسم خود بخود بن گئی ہے. فیکون الانتطاق علت لکون نیت الجزاء خدمت الممدوح، لہذا انتطاق علت ہوئی اس بات کے لیے کہ جزا کی نیت جو ہے وہ ممدوح کی خدمت ہے. ای دلیل علیہ، اس پر یہ دلیل ہوگی اور اس کے لیے یہ علت ہوگی. وعلت العلم بھی معان واسم غیر ممکن، اور یہ علت باوجود اس کے کہ یہ ایک ایسا وصف ہے جو ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا اس صورت میں بوجھ انتفاعی ثانی کی انتفاعی اول ثابت ہو جائے گا، اور وہی معنی یہ جو ہے حسن تعلیل کی چوتھی قسم خود بخود جو ہے اس میں ثابت ہو جائے گی. یعنی اس میں اس بات پر کہ جزا کی نیت ممدوح کی خدمت کرنا ہے اور نیت الجزا خدمت الممدوح وصف غیر ثابت اور غیر ممکن ہے، اور اس علت کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے، تو لہذا یہ حسن تعلیل کی چوتھی قسم ہوئی. آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنے سمجھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.